سارے مجموعے کا نام اللہ پاک نے رمضان بنا دیا. یہ کیا مجموعہ ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، کس چیز سے جمع ہوا ہے رمضان فرمایا. راہ سے ہے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے اس مہینے میں. مہم سے اللہ کی محبت ملتی ہے. پھر ظاہر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو پھر محبت ملتی ہے نا آپ. جب تک اللہ راضی نہ ہو تو محبت کیسے ہوگی؟ چلے ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ کام بہت اچھا ہے. اس کام کے بیس کس پر ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بنیاد تو یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے بھی یا نہیں راضی جو فیل میں کر رہا ہوں. نہیں فلاں تو لوگ بہت تعریفیں کرتے ہیں، فلاں نے بڑا پسند کیا ہے، بڑا نزدیک تھے، بہت اچھا ہے. اور سب سے بڑی چیز تو خود ہمیں کو بہت اچھا پسند ہے یہ چیز، ہم ایسا کریں. یاد رکھیں نفس تو ہمیشہ جو ہے وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اپنی پسند کا تو آدمی کبھی اعتبار نہ کرے، کبھی اسٹینڈرڈ نہ بنائے مجھے بہت پسند ہے. ایک اسٹینڈرڈ بنائے اللہ کو پسند ہے یا نہیں پسند، وہی معاملہ ختم ہو جائے گا. اس کو برداشت کرنے کا نام بہت مشکل ہے پھر آدمی کے لیے. پھر ڈنڈیاں مارتا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس نے وہ کام کرنا ہے جس کو پسند ہے. سبحان اللہ. فرق یہی ہے انسانوں کے اندر. جہاں پتہ چلا کہ اللہ تو اس کو پسند نہیں کرتا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا کو میرا کتنا نقصان ہے، کتنا فائدہ ہے، کتنا اس میں پیچھے چلا جاؤں گا. کہتا ہے اگر یہ اللہ کو ناپسند ہے ختم، پھر اس میں رکھا ہے کیا ہے، اللہ تو راضی نہیں اس سے. تب یہ فیل کرتا ہے، تب دوسری چیز اللہ کا جو اللہ تعالیٰ ایک دم اس بندے پر انحصار کرتا ہے، جو پیچھے دوسرا لفظ میم کا ہے محبت. یہ پہلا پیغام دیا اللہ پاک، اس مہینے کے اندر داخل ہو تو ہر وہ فیل کرنا جو مجھے راضی کر دو تم. سبحان اللہ. اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، پورا اللہ نے بتایا اس رمضان میں. اگر اس رمضان سے پورا فائدہ ہونا چاہتے ہو تو پہلے ہی راگ کو دیکھ لو کہ راضی کرنا ہے ہم نے اللہ کو. تو راضی اللہ کیسے ہوگا؟ اللہ تو راضی ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز چاہوں وہ چھوڑ دینا. سبحان اللہ. ہم تو کام کریں گے کہ اچھا پھر گوشت کھانا چھوڑ دو، چھوڑ دیے. پانی نہ پینا، نہیں پئیں گے. دودھ نہ پینا، کسی کی ضرورت ہے آپ کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھی چیز ہے ہم کیوں چھوڑ دیں، یہ تو حلال ہے. نہیں، کتنی زبردست حلال چیز تھی یہ، سارے کھانے حلال ہیں. اللہ نے کہہ دیا چھوڑ دو، سب حرام ہو گئے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا بڑا اسے راضی کرنے میں اللہ بھائی سب سے بڑی چیز ہے. یہ آسان چیز تو نہیں ہے نا، دو سجدے ٹکا دیے، فلاں کام کر لیا، اپنے نفس کو راضی کر رہے ہیں. کہ اللہ راضی ہو رہا ہے سے نہیں ہو رہا یہ دیکھیں. اللہ نے کہا دیکھو میں تم بتاتا ہوں، عبادت ہی ایسی دی اللہ نے. کھانا چھوڑو. ہمیں بہت مرغوب تھا صبح آملیٹ کھائیں پراٹھے کے ساتھ، نہیں کھانا. گوشت بناؤ، نہیں کھانا. چکن ہو، نہیں کھانا. کباب ہو، نہیں کھانا. روٹی ہو، نہیں کھانا. پانی ہو، نہیں پینا، بے شک آگ برس رہی ہو زمین سے اوپر تک، نہیں کرنا. آپ کہتے ٹھیک ہے نہیں کروں. ساری دنیا زور لگا دے کہتے نہیں کرنا، کرتے ہیں نہیں کرتے. ابھی اتنے بڑے بڑے مشروب آ جائیں ہمارے سامنے اتر کے، جنت سے بھی آ جائیں، تو کس سے ختم، فرشتے لے کے آ جائیں کہ پیو، پیے گا کوئی نہیں پیے گا. یہ ہے ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان. اور کون اس کو مضبوط کر رہا ہے؟ رمضان. پھر بولے سبحان اللہ. اور کیا کرنے ہے؟ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے ہے. اور یہ تو کیا ہے کہ بہت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان مضبوط نہیں ہوتے، بس اس سے خوش ہو جاتے ہیں. میں نے روزہ میں کھانا بھی چھوڑ دیتا، میں نے صبح کھایا نہیں، شام کو کھا لیا، بس میرا رمضان ہو گیا، تراویح پڑھ لی. نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ چیزیں چھوڑیں جو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے چھوڑ دو. ایسے کرو گے تو ساری زندگی رمضان کے ساتھ رہو گے، ساری زندگی. یہ پکا کرنا ہے سبق ہم نے. ہاں، صرف کھانا پینا چھوڑنے بھی نہ رکھو، پکا سبق کرنا ہے. جب کھانا کھا رہے ہو نا، کیوں کھا رہے ہیں؟ جلدی جلدی کھاتے ہیں،
منٹ دیکھتے ہیں، 1 منٹ رہ گئی، یعنی سبحان اللہ، اس احتیاط کا نام تو تقویٰ ہے۔ دیکھیں آپ اس کو اپنی کنڈیشن دیکھیں ہم کیا بن چکے ہیں اس وقت انسان، ایک حکم پہ پوری امت یہی کام کر رہی ہے، عورت مرد بچے صبح اٹھے ہوں گے، لائٹیں جلی ہوں گی گھر کے اندر، ماشاءاللہ پکوان چل رہے ہوں گے، فٹافٹ سب اٹھے ہوں گے، وہ گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے، بھلا یہ کوئی بات ہے 1 منٹ ادھر سے ادھر ہو جائے تو کام فرق نہیں، ہم اللہ کو 1 منٹ کی وجہ سے بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ یہ صرف چند دنوں کا معاملہ ہے، ارے بھائی ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہم نے تو اللہ کے ساتھ گواہی دی ہے، ہم تیرے سوا کسی کی مانیں گے نہیں۔ کتنی زبردست پریکٹس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، کتنے مہربان ہیں، کتنے رحیم ہیں، کیسے میسج دے رہے ہیں۔ اگر یہ ہم نے خوشیاں منانی عید کی تو اس وقت مناؤ کہ میرا اللہ راضی ہو گیا، بس سمجھ گیا میں پیغام اللہ کا کیا تھا، اب سمجھ گیا ہوں، میری زندگی تبدیل ہو گئی، اب تو میں اس دنیا میں واپس آیا ہوں، اب تو جو مجھے ملا ہے رمضان سے میں اس پہ عمل کروں گا، بے شک کچھ بھی ہو جائے۔ ورنہ تو پھر ڈبے کے ڈبے ہی ہیں بھائی، کو کیا فائدہ اس کا؟ افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہوگا کہ اس چیز پہ ہم مجاہدہ نہ کریں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ راضی، اسی میں سارا رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایسا انسان بن جاتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے تو وہی تو ولی اللہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ سجدوں والے نہیں ہوتے، عمرے والے نہیں ہوتے، کیوں بھائی پیسے ضائع کرتے پھر تو بھاؤ والے دیں، اللہ کا اس سے راضی ہوتا نا تو اللہ کی قسم زمین کے اوپر کوئی بچتا نہ آدمی، ہر انسان اس وقت آپ کا بورڈر خالی ہوتا، سارے لوگ عمرے پہ گئے ہوتے، انہیں اللہ کو راضی کرنا تھا، نہیں، وہ کہاں جائے جس کو پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے بہت آسان طریقہ رکھ دیا کہ ان سے میں راضی ہوں نہ ہوں، وہ جو جس لیے ہیں، لیکن تجھ سے راضی ہو جائے، جو چیز میں اپنی آنکھوں کو نیچا کر دے، گناہ نہ کرنا، اللہ راضی ہو گیا۔ نہ پیسہ لگا، نہ ٹکا لگا، نہ کچھ لگا، وہ جو اس کو نہیں ملا وہ یہاں ملی ہے۔ آپ سب سے زیادہ محبت تو بچے سے، آپ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دیں گے؟ نہیں پھینک گے، کبھی نہیں پھینکیں گے، خود جل جائیں گے، آپ اس کو بچائیں گے کہ نہیں میں اس کو نہیں پھینکنا۔ کیوں؟ کیا چیز کی وجہ کیا ہے؟ بولیں سبحان اللہ۔ تو جس سے اللہ محبت کرنے لگے تو اگر اس کو بھوک ننگ دے رہا ہے یا کوئی چیز کر رہا ہے تو وہ کیا اس کو پریشان کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ مجھے بتائیں، یا اس کو بیمار کر دیا تو اس کو پریشان کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا اس کے کچھ حالات بدل گئے تو کیا پریشان کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ اس کا مطلب جو 1 لاکھ سے زیادہ صحابی تھے، اللہ تعالیٰ ان سب سے پریشان کر رہا تھا ان کو۔ اللہ کہتا ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس بندے کو میں دنیا سے ایسے بچاتا ہوں جیسے کہ مریض کو پانی سے بچایا جاتا ہے۔ اس دنیا سے، یہ دنیا جو بلند ہو رہی ہے، پیسے آتے ہیں دکانوں پر، یہ ضمانت نہیں اللہ تعالیٰ کی بھائی اس سے آدمی اللہ راضی اس سے ہو گیا، نعمت۔ تو اس کو میں ایسے بچاتا ہوں دنیا سے، بچانے کی کیا، یہ نہیں کہ اس کو بھائی مال ہے ہی نہیں پکڑ، نہیں، بچانے کیا کہ دل سے اس کی اہمیت نکال دیتا ہوں۔ کروڑوں روپے آج سامنے پڑے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، یہ ہوتی ہے دنیا سے نفرت۔ دنیا کی نفرت سمجھ گئے نا، یہ دنیا سے نفرت کہ کروڑوں روپے پہ آ رہے ہیں لیکن کیا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا، کہتا نہیں لے جائے بھائی مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے خالق کی محبت آ گئی اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگا ہے، اس کو بچا رہا ہے دنیا سے، دل سے دنیا نکال دی اس کی، تو راضی ہوتا ہے۔ محبت تو بھائی جب یہ سب چیزیں آتی ہیں انسانوں پر تو اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتا انسان، بلکہ اور تکلیفوں میں اللہ کے نزدیک جاتا ہے۔ ماں جتنا بچے کو مارتی ہے زیادہ چمٹتا ہے اس کے ساتھ، آپ تجربہ کر لیں، جتنا وہ دور کرے گی اس کو اتنا اور اوپر چڑھے گا، اس کے اور ضد کرے گا، اور گود اور تھپڑ مارے گی اور گود میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تو بندے سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ لیکن یہ کیا ہے کہ بھائی اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہیں یہ دکھا دے، نصیب کر دے، وہاں تم پہنچ جاؤ،
اور جو پہنچ گئے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ بدقسمت انسان دنیا کی زندگی میں آخرت میں وہ ہوں گے جن کو رمضان بھی ملا اور اللہ کی رحمت سے محروم رہے، کہ نہ رضا حاصل کر سکے نہ اللہ کی محبت حاصل کر سکے، اسی دنیا میں لگے رہے، اللہ کو حکم بنانے۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو، یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما دی۔ ضمانت آ گئی، پھر اللہ جب ضمانت دے تو کتنی بڑی چیز ہوگی، کچھ ڈال سکتا ہے، نکال سکتا ہے جنت سے؟ اور اس کے بعد سے اللہ الف آیا، وہ کیا ہے؟ اللہ خود بیچ میں آ گیا، جنت کے بعد فوراً کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ سے مراد کیا ہے کہ جنت میں خالی نہیں چھوڑوں گا، جس اللہ کے لیے جو تو باتیں کرتا رہا، سنتا رہا، مانتا رہا، تو تیرے کے اندر ایک اشتیاق پیدا ہوا ہوگا اپنے اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کبھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی سے محبت کرے اور اس کو دیدار نہ کرنا چاہے؟ نہیں بتایا۔ عام اب دنیا کی محبت دیکھیں لڑکی کے لیے، شادی کرتے ہیں کہتے ہیں تصویر تو دکھاؤ جی لڑکی کیسی ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو جائز بھی چیز ہے، جس سے انسان کو محبت ہو جائے تو وہ جھروکوں سے دیکھتا ہے کہ بھئی اب یہاں سے گزرے گا میرا محبوب، اب یہاں سے گزرے گا، یہاں سے میں دیکھوں گا اس کو، چال ہی دیکھ لوں گا، چلو یار جدھر سے گیا یار وہ راستے دیکھ لوں گا۔ مجنون ایسے ہی عاشق تھا نا، کہ چلے یہاں سے گیا، چلو اس کا چال ہی دیکھ لوں گا کیسے، اسی مٹی پہ چل کے گیا نا، واللہ اس مٹی سے محبت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آج بھی جب میں پاکستان جاتا ہوں، جہاں سے حضرت گزرتے تھے نا، جہاں سے حضرت گزرتے تھے، واللہ میں اس جگہ پہ بیٹھ جا کے مراقبہ کرتا ہوں۔ تو پھر جب جنت میں چلے گئے، جنت کو مزہ نہیں آئے گا، جنت میں نہیں ہوگا، وہ ایک انتظار کریں گے کہ اب بھی پڑھ دیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دعا یاد آتی ہے مجھے نبی پاک کی دعا سکھائی ہمیں کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں دیدار الہی کا اشتیاق نصیب فرما۔ کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب چیز کتنی پیاری دعا ہے، کسی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے اشتیاق پیدا ہو گیا تو وہ کیا آدمی منافق ہوگا؟ کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ کہ اللہ کے احکامات توڑے گا؟ کہ رمضان بے خبری سے گزارے گا؟ کیوں؟ اس میں اشتیاق جب محبت کا پیدا ہو گیا تو سمجھو تو سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ ایک اشتیاق جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیدا ہو جائے تو وہ تو سارا مومن پکڑ، سارا دین اس پاس اس کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ دعا کیسی کیسی دعائیں اور کتنے کتنے راز ہیں دعاؤں کے اندر، آپ دیکھیں ہو جاتی ہیں غلطی، دیکھیں نہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کیا کریں، اپنے غصوں پہ کنٹرول کیا کریں، اپنی عادات پہ کنٹرول کریں۔ اس رمضان میں قرآن کو ختم کرنے میں نہ لگیں پیچھے، اس پہ توجہ زیادہ دیں۔ منیہات کو دیکھیں جس نے آپ کے رمضان کو بنانا ہے۔ جب اس چیز پہ محنت کر رہے ہیں پھر اس کے ساتھ عبادت، قرآن کی جتنا چاہے پڑھیں، نور اللہ نور ہے، نوافل جتنا چاہے پڑھیں، نور اللہ نور ہے، قبول ہی قبول ہے ساری چیزیں۔ لیکن اگر اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو سارا معاملہ ہو جس تک ہے نا جس کے اندر، تو وہ تو کھانا پینا بن جاتا ہے، بھوک ننگا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ملا تجھے اس سے۔ بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر اس طرح رہو گے تو ساری زندگی تمہاری سلامتی والی گزرے گی اور سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اور تم نے اگر ٹیں پیں کی اپنے نفس کے ساتھ رہے تو تم یہی سمجھے جس طرح رمضان کو سمجھا تھا، جی تراویح پڑھ لی، ہم نے فلاں کر لیا، بجیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے دی، فرمایا یہ جو زندگی ہے یہ تو بیکار زندگی ہے، یہ سلامتی والی زندگی نہیں ہے، دھوکے والی زندگی جس کے اندر پاکیزگی آ گئی، تزکیہ آ گیا، تبھی تو لوگ بھاگتے ہیں اللہ والوں کی طرف۔ سمجھدار انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، کیونکہ وہاں سے وہ چیز ہمیں ملے گی کہ سارا دین وہاں ملے گا۔ اور تزکیہ ہوتا ہے، تزکیے کے بعد رزلٹ کیا ہے تزکیے کا؟ تقویٰ ہے۔ رمضان تقویٰ دے رہے ہیں، ہم شیخ تقویٰ دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایسے مرید کے ساتھ وہ مطمئن رہے کہ جو اس کی باتیں نہ مانے، جو ساری باتیں وہ چاہتا ہے تزکیہ کرنے کی، کیسے مطمئن ہو سکتا ہے شیخ اس مرید سے؟ کبھی نہیں ہوا۔ تعلق بہت کمزور ہوتا ہے، ہمیشہ وہی چڑھتے ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں صحیح ہوتی ہے، ہوتا نہیں؟ دیکھیں
وہ گھر ہمیشہ آباد ہوں گے جن میں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپس میں. شکلیں نہ دیکھیں, شادی سے پہلے عورت کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں کہ اگر آپ دیندار ہیں تو وہ دیندار ہے, بتائیں. اگر آپ دیندار ہیں تو وہ دیندار ہے, اور پھر اس کی ناک آنکھ نہ دیکھیں, عمر نہ دیکھیں کہ جی مجھے قبول ہے, کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس سے, میں ذکر پہ جاؤں گا وہ خوش ہوگی, میں ذکر سے واپس آؤں گا وہ میرے لیے کھانا بنا کے رکھے گی, میں تہجد رات اٹھوں گا اپنے شیخ کے ساتھ ٹور پر جاؤں گا, سبحان اللہ, وہ میرے کپڑے بنا کے رکھے گی, استری کر کے رکھے گی. اگر میں کسی ذکر میں سستی کروں گا مجھے دھکے دے کے نکالے گی, آپ کیوں نہیں جا رہے ذکر پر. ہوں گی ایسی عورتیں دنیا میں, جن ہو رہے تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں گی ایسی عورتوں کی. بچے کو دیکھیں گے امامہ پہنا ہے, بلائیں نہیں گی ان کی, سبحان اللہ. کسی بچے نے داڑھی رکھ لی, چومیں گی اس کے ماتھے کو چومیں گی, تو نے میرے حبیب کی سنت کو زندہ کر دیا. خامد کو دیکھیں گی, پیسہ جیب نہیں دیکھیں گی, کچھ لایا نہیں لایا, نہیں, اس کو چہرے کو دیکھ کے مسکراہٹ کریں گے, سبحان اللہ. آپ عمرے سے واپس آئیں, آپ حج سے واپس آئیں, آپ برکتیں ہمارے گھر میں لے کر آئیں, آپ صبح ذکر سے واپس آئیں, کتنی رونقیں آپ لے کر آئیں, کتنی رحمتیں آپ ہمارے گھر لے کر آئیں. تو آدمی بھی ایسی ہو نا, بھی ایسی عورت کے لیے. بدقسمتی سے ایسی عورت کو ہم آدمی کون سی ٹکاتے ہیں, ایسے آدمی چنتے ہیں یہ بڑا کم کرتا ہے جی, بڑا پیشہ جی ہو جاتے ہیں, بڑا اونچے ہے جی, بڑا اونچا. رشتے جو دیکھتے ہیں نا بچوں کے, اونچا نیچا دیکھتے ہیں ہم, جیبیں دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایسا خامد ہو کہ خامد بھی کام کرے, اور خامد کہتا ہے کہ میرا عورت بھی کام کرے. سبحان اللہ. تو بچے کون پالے, ہمسائے, ان کو دین کون سکھائے, ہمسائے. یہ 90% معاشرہ ہے ہمارا بھائیو. ہر آدمی اس بیوی کو پسند کرتا ہے جو کام کرے, بس پیسہ لے کے آئے, پیسے کہیں سے لے کے آئے, جو کام کرتے وہ پیسہ لے آئے, اس کی جیب میں پیسہ ہونا چاہیے.